علیکم، NTN نیوز کے ساتھ میں ہوں صبا بیگ۔ شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ پنجاب کے معصوم شہریوں کو بس سے اتار کر شہید کیا گیا۔ دکھ کی گھڑی میں پنجاب کے بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ کسی بلوچ نے نہیں بلکہ دہشت گردوں نے پاکستانیوں کو شہید کیے۔ بلوچستان میں حقوق کی جنگ نہیں، دہشت گردی ہے۔ دشمن ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنا چاہتا ہے۔ ملک کو جدوں کے حوالے نہیں کیا جا سکتا۔ ریاست رٹ ہر صورت قائم کریں گے۔ دہشت گردوں سے کوئی رعایت نہیں، خون کے ایک ایک قطرے کا حساب لیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس۔ وزیراعظم شہباز شریف کا افراط زر اور مہنگائی کے اشاریوں میں کمی پر اظہار اطمینان۔ جولائی میں کنزیومر پرائس انڈیکس میں ریکارڈ کمی ہوئی۔ افراط زر کی شرح 11% پر آ گئی۔ رواں ماہ افراط زر کی شرح میں مزید کمی کی پیش گوئی خوش آئند ہے۔ وزیراعظم نے کہا، فچ کے مطابق موڈیز نے پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو اپ گریڈ کیا۔ بجلی کے بلز میں ریلیف، تیل کی قیمتوں میں مزید کمی کی گئی ہے۔ عوام کی مشکلات کا احساس ہے، حکومت حل کے لیے دن رات کام کر رہی ہے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا انتخاب لڑنے کا معاملہ، اخبار دی گارجین نے بانی PTI کے خلاف کالم لکھ دیا۔ طالبان کو دوست کہنے والا آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا اہل ہو سکتا ہے؟ کیا اسامہ بن لادن کو شہید کرنے والا آکسفورڈ کا چانسلر بن سکتا ہے؟ بانی PTI کے چانسلرشپ کے لیے اہلیت پر برطانوی اخبار دی گارجین نے سوال اٹھا دیے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا، بانی PTI کے طالبان کی حمایت میں بیان سب کے سامنے ہے۔ تشدد کی حمایت کرنے والے کیسے کسی یونیورسٹی کا چانسلر بن سکتا ہے؟ بانی PTI سزا یافتہ ہیں۔ اداروں پر حملے کرنے والا چانسلر کے عہدے کا اہل نہیں۔ مجھے نہیں لگتا بانی PTI چانسلر بنیں گے۔ کرپشن کے الزامات، شکیل خان نے جوڈیشل انکوائری کرانے کا مطالبہ کر دیا۔ 8 ستمبر کے جلسے تک خاموش ہوں۔ خیبر پختونخوا کے سابق وزیر برائے کمیونیکیشن اینڈ ورکس شکیل خان کہتے ہیں، میں اپنے اوپر لگے الزامات سے متعلق نیب انکوائری کے لیے بھی تیار ہوں۔ بانی PTI کو ملاقات میں سب بتاؤں گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا اسد قیصر کے بیان پر رد عمل، کہا، جو گڑھے آپ کا نالائق لیڈر کھود کر گیا تھا، شہباز شریف ان کو پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کے میاں صاحب آپ کے لیڈر کی طرح ملک پر ایٹم بم گرانے کی خواہش رکھنے والے لیڈر نہیں ہیں۔ حلقے کھولنے کے تانے دینے والے دوبارہ گنتی کے نام سے بھاگ جاتے ہیں۔ 9 مئی کی سازش کے بعد PTI اور مضبوط ہوئی ہے۔ 9 مئی کا جواب عوام نے 8 فروری کو PTI کے حق میں دیا تھا۔ 9 مئی کے ڈرامے میں جبری استعفے لیے گئے، ویڈیو بیان بنوائے گئے۔ چور کی داڑھی میں تنکا ہے، اس لیے جوڈیشل نہیں بنا رہے۔ PTI کے خاتمے کی سازش شرمندہ تعبیر نہ ہو سکی۔ رہنما PTI بیرسٹر سیف کا احسن اقبال کے بیان پر کرارا جواب۔ رہنما نون لیگ خواجہ آصف کے مذاکرات سے انکار کے بعد چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کا بھی مذاکرات سے دو ٹوک انکار۔ لیگی قیادت سے نہ کوئی مذاکرات کیے نہ ہی خواہش ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر بھی میدان میں آ گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سے مذاکراتی عمل پر گفتگو نہیں ہوئی۔ PTI نے نہ ہی مذاکرات کی کوئی آفر دی ہے اور نہ ہی کوئی فیور مانگا ہے۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے سیاسی جماعت کے مذاکرات کی خبروں کو خوشائند قرار دے دیا۔ اسلام آباد میں تقریب سے اظہار خیال، کہا، قومی مفاد میں تحریک انصاف سمیت تمام سیاسی جماعتوں سے مذاکرات ہونے چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف کو سیاسی جماعتوں کے مذاکرات کی سربراہی کرنی چاہیے۔ وہ اقدام اٹھائیں، اس وقت ٹیم کے کپتان وزیر اعظم ہیں، ان کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ PTI جواب دیتی تو مذاکرات اسی وقت شروع ہو جاتے۔ لیگی قیادت کی ہدایت پر سربراہ محمود خان اچکزئی سے رابطہ، پشتونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود اچکزئی کا بیان سامنے آ گیا، کہا، مسئلے کا حل مذاکرات کے بغیر نہیں نکل سکتا، اگر کوئی مذاکرات کے لیے تیار ہے تو اچھی بات ہے۔
پاکستان کو جس بنیاد پر بنایا گیا تھا، افسوس وہ خواب حقیقت نہ بن سکا۔ بجلی کا بل عوام پر بم بن کر گرتا ہے۔ بجلی بنانے والی کمپنیز عوام کا خون چوس رہی ہیں، لیکن حکمران خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں۔ تعلیم اتنی مہنگی کر دی گئی ہے کہ عوام کے لیے ناپید ہو گئی۔ تعلیمی ادارے منشیات کا اڈا بنتے جا رہے ہیں۔ نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم کا لاہور میں طلباء کے اعزاز میں تقریب میں اظہار خیال۔ ہمارے کشمیری بھائیوں نے آزادی کے لیے جدوجہد کا حق ادا کیا۔ کشمیر کی آزادی پاکستان سے ہی ممکن ہے۔ یکسو اور قومی ایکشن کے بغیر کشمیر آزاد نہیں ہو سکتا۔ مستحکم پاکستان کے لیے سیاسی اور معاشی استحکام کی ضرورت ہے۔ سراج الحق کا سید گیلانی کی برسی کی تقریب میں اظہار خیال۔ کم آمدن والے لوگوں کے لیے اپنی چھت کا خواب پورا کریں گے۔ کم لاگت والے ہاؤسنگ پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہر سال دارہ مزید بڑھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ڈاکٹر امجد ثاقب سے ملاقات۔ بڑے شہروں میں سرکاری زمینوں پر 4 منزلہ فلیٹس بنائیں گے۔ پرائیویٹ ہاؤسنگ اسکیم میں بھی 3 سے 5 مرحلے تک گھر بنا کے دیں گے۔ عوام پر مالی بوجھ کم کرنے کے لیے سبسڈی حکومت دے گی۔ خیبر پختونخوا کے ضلع وسطی کرم میں پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں کا حملہ، 3 پولیس اہلکار زخمی۔ پولیس کی جوابی کارروائی، متعدد دہشت گرد زخمی اور ہلاک۔ مرغان کے علاقے میں رات گئے پولیس چیک پوسٹ پر دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ علاقے میں خوف و ہراس کی فضا قائم۔ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ پیٹرول کی قیمت میں 1.86 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت میں 3.32 روپے کمی کی گئی ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں 2.15 روپے فی لیٹر کمی کی گئی ہے۔ عظیم کشمیری رہنما سید علی شاہ گیلانی کی تیسری برسی مقبوضہ آبادی میں شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ حکومت پاکستان نے سید علی گیلانی کو اعلیٰ ترین سول اعزاز نشان پاکستان سے نوازا۔ شہید سید علی گیلانی کی تیسری برسی آج بروز اتوار کو لائن آف کنٹرول کے دونوں اطراف تجدید عہد کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ عظیم کشمیری رہنما سید علی شاہ گیلانی کی تیسری برسی پر وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر مملکت آصف علی زرداری نے پیغام جاری کر دیا۔ خود ارادیت کی جدوجہد کے لیے ان کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ قید و بند کی صحبتیں بھی عظیم کشمیری رہنما سید علی گیلانی کے عزم کو کمزور نہ کر سکیں۔ ان کی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیا جائے گا۔ آزادی جیسی بنیادی انسانی حقوق کے لیے سید علی شاہ گیلانی کی جدوجہد اور غیر متزلزل عزم مشعل راہ ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا عظیم رہنما سید علی گیلانی کو خراج تحسین پیش۔ کہا، مرحوم گیلانی بھارتی بربریت کے سامنے آہنی دیوار بن کر کھڑے رہے۔ سید علی شاہ گیلانی نے کشمیریوں کی جدوجہد اور حق خود ارادیت کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھا۔ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے ارکان سندھ اسمبلی نے کہا ہے کہ بارشوں کے بعد حیدرآباد کی سڑکیں اور گلیاں تباہ ہو گئی ہیں۔ پیپلز پارٹی کے بھرپور انتظامات کے دعوے جھوٹے نکلے۔ ایم کیو ایم رہنماؤں کے ہمراہ رکن اسمبلی صابر قائم خانی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے حیدرآباد کو آفت زدہ علاقہ قرار دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا، حیدرآباد میں بارش سے نمٹنے کے کوئی انتظامات نظر نہیں آئے۔ مونسون کا نیا اسپیل، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ نے پیش گوئی کر دی۔ بارش کا نیا سلسلہ 2 سے 5 ستمبر تک جاری رہے گا۔ راولپنڈی، اسلام آباد سمیت لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ میں ہلکی بارش متوقع۔ خیبر پختونخوا، مالاکنڈ، ہزارہ اور پشاور ڈویژن سمیت شمالی سندھ میں ہلکی سے درمیانی بارش کا امکان ہے۔ اربن فلڈنگ اور ندی نالوں میں طغیانی کا خدشہ۔ کراچی سچل کے علاقے ابو الحسن اصفہانی روڈ پر جنرل اسٹور میں ڈکیت شہریوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ واردات کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے 3 ڈکیت واردات کے لیے جنرل اسٹور میں داخل ہوئے۔ دکان میں موجود شہریوں نے شور مچا کے ڈکیتی کی کوشش ناکام بنا دی۔ مزاحمت پر ڈکیتوں نے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ سے ساتھی ڈاکو زخمی ہو گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر زخمی ڈکیت کو گرفتار کر لیا۔
کراچی کے علاقے منگو پیر میں پولیس کی کارروائی، 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ 7 ہی ملزمان فرار ہو گئے۔ ایس ایس پی ویسٹ کا کہنا ہے ملزمان گینگ منگو پیر نہر کے قریب موجود واردات کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ ملزمان کے قبضے سے 2 گیس سلنڈر، سمر پمپ، موبائل فونز، نقدی اور دیگر اشیاء برآمد کر لی گئی۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج۔ خیبر پختونخوا میں منکی پاکس کے وار جاری، ایک اور کیس سامنے آ گیا۔ صوبے میں منکی پاکس کیسز کی تعداد 4 ہو گئی۔ بیرون ملک سے آنے والے 47 سالہ مریض میں منکی پاکس کی تصدیق، مریضوں کو پولیس سروسز اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اسرائیلی افواج کی غزہ کی پٹی پر وحشیانہ کارروائیاں جاری، 24 گھنٹوں میں مزید 61 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ بوریج پناہ گزین کیمپ پر اسرائیل کا ٹینک سے حملہ، 1 شہید 12 زخمی۔ دیر البلح میں ڈرون حملہ اور توپ خانے سے بمباری کی گئی، شہداء کی مجموعی تعداد 40,738 ہو گئی، 74,154 فلسطینی زخمی ہوئے۔ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرے ٹیسٹ کے تیسرے روز کا کھیل ختم، پاکستان کا دوسری اننگز میں مایوس کن آغاز، 9 رنز پر 2 وکٹیں گر گئیں۔ عبداللہ شفیق ایک بار پھر ناکام، 3 رنز بنا کر چلتے بنے۔ خرم شہزاد 0 پر آؤٹ، پاکستان کو 21 رنز کی برتری حاصل۔ پہلی اننگز میں بنگلہ دیش 262 رنز پر ڈھیر ہو گئی، 26 رنز پر 6 وکٹیں گنوانے کے بعد بنگالی ڈٹ گئے۔ لٹن داس اور مہدی حسن کی شاندار بیٹنگ، 165 رنز کی پارٹنرشپ، لٹن داس کی سنچری اور مہدی حسن 78 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ پاکستانی بالرز کی تباہ-کن بالنگ، خرم شہزاد کا وکٹوں کا چھکا، میر حمزہ نے 2 شکار کیے۔ اور چیمپئنز لیگ کے ٹیمز کے کھلاڑیوں کے لیے فٹنس ٹیسٹ کا مرحلہ مکمل، چیئرمین پی سی بی کی زیر صدارت چیمپئنز لیگ سے متعلق اجلاس، اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں کرانے کی تیاریوں کا جائزہ لیا گیا۔ محسن نقوی کہتے ہیں فیصل آباد کے شہری کرکٹ سے محبت کرتے ہیں، ایک عرصے بعد فیصل آباد میں ملک کے بہترین کھلاڑی ان ایکشن ہوں گے۔ چیمپئنز لیگ سے نہ صرف ٹیلنٹ سامنے آئے گا بلکہ ڈومیسٹک کرکٹ بھی مضبوط ہوگی۔ ہیڈ لائنز آپ تو جانی، بلیٹن کا کریں گے باقاعدہ آغاز، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔